حامد ومصلي ومسلما وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام نبی کریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے. اب آپ بتائیے یہ آمین جو بولے یہ بدعت ہے؟ اب لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں سب مل کر کے آمین اور دعا کرنا بدعت ہے. میں ایک دم آپ کے بھاشن میں بات کروں گا کیونکہ اس سال جو ہے نا واقعی میری واٹ لگ گئی ہے. واٹس ایپ شب برات کے حوالے سے اتنی کلپ آئی اللہ بچائے. افسوس یہ ہوتا ہے نبی کی حدیث لے کر کے نبی کو ریجیکٹ کیا جائے. بس ہم پورے معاشرے کا جائزہ لے کر کے قرآن کی چند آیتیں کریمہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ صرف اقیموا الصلاۃ قرآن میں نہیں ہے ورفعنا لک ذکرک بھی قرآن میں، صرف آتوا الزکوٰۃ قرآن میں نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم بھی قرآن میں ہے. صرف وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قرآن میں نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر بھی قرآن میں ہے. یا ایھا الناس قرآن میں نہیں ہے، یا ایھا المزمل بھی قرآن میں ہے. یہ ون سائڈڈ جو امت کو میسج دیا گیا ہے. 3-4-5 نام جلدی سے لے لوں. یہ ایڈوکیٹ فیکٹس جو ہے مہاراشٹر اورنگ آباد کا ہے. برادر عمران شاید آپ ہی کے دیار کا ہے، پتہ نہیں کون سے. اور معراج ربانی اور توصیف الرحمان، یہ 4-5 کی جو کلپ ہمارے بچوں کے پاس، ہر بچے کے پاس ابھی ایک نہ ایک 2 منٹ کے 3 منٹ کے کاٹ کر کے ہیں. کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کہی گئی ہے. میں نے جواب تو دیا لیکن میں آج چاہتا ہوں سب سن لیجئے اور انشاءاللہ ایسی بات آئے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، سنیے بھی نہیں. الحمدللہ آپ کا نبی پازیٹیو، اللہ پازیٹیو، آپ پازیٹیو، جنت پازیٹیو، سب پازیٹیو ہے. آپ جنت کو چلے جائیے پازیٹیو. الحمدللہ. رسول فرماتے ہیں کہ کلمہ میں اگر لا نہیں ہوتا تو میں کلمہ میں بھی لا نہیں پڑھتا. یعنی نیگیٹو کا تصور ہی نہیں ہے نبی کی بارگاہ. لا مانے نہیں تو نہیں ہے ہی نہیں. امام نے ایک جملہ کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. لفظ نہیں سنتا ہی نہیں. بارگاہ رسالت میں جو بھی مانگنے آتے تھے تو رسول یہ نہیں کہتے تھے میرے پاس نہیں ہے یا کل آؤ. یہ لفظ بھی نہیں سنتا ہے کوئی مانگنے والا تھے. اس لیے آپ پازیٹیو نبی کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ ان میں سے جو نیگیٹو امتیت پیدا ہو گئی ہے ان سے ذرا باخبر رہیے. اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے. اور میں قرآن سے آپ کو یہ تو آپ کے حساب سے پہلے کہا تھا کہ آپ پورے متوجہ ہو جائے. قرآن کی آیت کریمہ آپ سنیے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے. آج کے بریلوی، نظامی، اشرفی، قادری، برکاتی، رضوی یہ سب کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. صحابی کا عقیدہ. شب برات منانا نبی کا عقیدہ. شب برات منانا صحابی کا عقیدہ. شب برات منانا توحید ہے. شب برات منانا سنت مصطفیٰ ہے. اب یہ سب میرا دعویٰ ہوا. اب ذرا دلیل سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام سورہ دخان کی سورہ نمبر 44 اور آیت نمبر 3-4 اللہ سبحانہ فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ترجمہ نہیں کروں گا. چلیے صحابہ کی بارگاہ میں. وہ لوگ صرف سلفی اور اسلاف کا نام لیتے ہیں اور ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں. توجہ دیجیے گا، وہ سلفی ہے نہیں حقیقت میں. ابن تیمیہ کو ماننے والا سلفی ہو سکتا ہے، ابن کثیر کو ماننے والا سلفی ہو سکتا ہے. رکھ تحقیق ابن تیمیہ کی اپنے پاس، رکھ تحقیق ابن کثیر کی اپنے پاس. ابن عباس کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر دے جن کے لیے مصطفیٰ نے امت کو حکم دیا
عبداللہ ابن عباس سے سیکھو. 1100 سال پرانی تفسیر تبری امام ابن جریر جن کی وفات 310 میں ہوئی. ایک بات نوٹ کیجئے گا، پھر سوشل میڈیا میں بھی جائے گا یہ کلپ. 310 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی وہ 3rd سنچوری کے ہیں. آج کے بریلوی نہیں ہے، آج کے نظامی نہیں ہے، آج کے اشرفی نہیں ہے، یہ 13ویں اور 14ویں صدی کے نہیں، وہ 3rd صدی کے ہیں. دھیان دیجئے گا. حضور علیہ السلام کے 100 یا 200 کے بعد امام ابن جریر تبری جن کی تفسیر کا نام جامع البیان ہے 3 حدیث نقل کرتا ہوں اور نوٹ کیجئے گا. بھئی آج کی اگر نظامیہ بریلی کا اگر بولے آج اس یہی تو الزام لگا رہے ہیں منانا کہیں نہیں ہے، منانا کسی کتاب میں نہیں ہے. ارے کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے تو ہے کیا آج کی رات میں؟ ہے کیا آج کی رات میں؟ میں بتا دوں خدا کی قسم یہ وہ رات ہے جو کسی امت کو نہیں ملی، مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں ملی ہے، نبی کے صدقے میں تمہیں ملی ہے، کسی امت کو نہیں ملی. نبی کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ 4-4 سال تک دیگر امتیوں نے عبادتیں کی ہے. یا رسول اللہ آپ کی امتیوں کو تو اتنی عمر نہیں. جواب ملا مجھے ایک رات ہے کہ اگر وہ رات میں عبادت کر لے تو 400 سال پر بھاری ہے. وہ رات یہی ہے، رات یہی ہے. اب اس رات کو نہ منو، جاؤ سو جا کر کے، جاؤ سو جا کر کے. میرے نبی نے تو منانے کے لیے کہہ دیا. 400 سال پر بھاری ہے آج کی رات، دیگر امتیوں سے ممتاز کرنے کے لیے. اچھا ایک لطیف نقطہ دے رہا ہوں، یہ بتائیے خوبصورت بیوی ہو آپ کی، خوبصورت عمر والی ہو، آپ بیوی اور خوبصورت کو چھوڑ کر کے آپ کہیں جائیں گے؟ اگر آپ کو پورا موقع ہو کہ بیوی کے ساتھ گزاریں، نوٹ کیجئے گا، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا جملے پہ. یاد رکھیے آج کی وہ جو رات ہے، آج کی باری خدا کی قسم حسینہ حبیبہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عفت مآب حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں باری تھی مصطفیٰ کی. نوٹ کیجئے گا حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں باری تھی. کون عائشہ صدیقہ؟ حسن میں کمال، عمر میں کمال، عزت میں کمال، ہر چیز میں با کمال. ایسی خوبصورت اور حسین بیوی کو خود حضرت عائشہ کہتی ہیں چھوڑ کر کے مصطفیٰ چلے گئے، چھوڑ کر کے مصطفیٰ چلے گئے. میں سوچنے لگی کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. دوڑتے دوڑتے جب جاتی ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہوں کہ اپنے گھر میں نہیں، یا رو رہے ہیں نہیں کہ بیوی نے پریشان کیا ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. آج کی وہ رات ہے کہ مصطفیٰ نے اپنی بیوی، خوبصورت بیوی کے بستر کو چھوڑا ہے امتیوں، اور تم کہتے ہو منانا نہیں چاہیے. کس کو منانا چاہیے؟ تم آج بیویوں کو چھوڑنا ہوگا، بھائیوں کو چھوڑنا ہوگا، سب کو چھوڑ کر کے آج کی رات مناؤ. یہی مصطفیٰ کی سنت ہے. دلیل چاہیے مسند احمد کو اٹھاؤ. یہ آج کے بریلوی نہیں ہے. مسند احمد 1200 سال پرانے امام ہیں، 1200 سال 12 سنچری کے پہلے امام ہیں. توجہ دیجیے گا، وہ فرماتے ہیں اور ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، یہ سب پاگل ہیں، یہ سب بدعتی ہیں، یہ سب جو عنوان باندھ رہے ہیں، یہ سب جو ہیڈنگ باندھ رہے ہیں. بیہقی امام بیہقی نے ہیڈنگ باندھا، کنز العمال والے نے ہیڈنگ باندھا ہے اور حدیثوں کے انبار لگا دیے ہیں. آج کی رات میں خصوصیت کی بات کرتے ہو. نبی نے نہیں منایا، نبی نے تو جنگیں کی ہیں، نبی نے تو غزوات کیے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ امت کو مشرک بنا رہے ہو، ماں باپ کو بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہو. یاد رکھنا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ حلوہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، میٹھے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. واقعی صحابہ کرام رأس الاولیاء ہیں، ولیوں کی بنیاد ہے صحابہ. وہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایسی بات مصطفیٰ کی امت کے سامنے رکھ دوں کہ مصطفیٰ نے تو کھانا بھی کھایا ہے، مصطفیٰ نے تو چلا بھی ہے، مصطفیٰ نے تو پیا بھی ہے، لیکن مصطفیٰ کے کھانے میں سے ایک مخصوص کھانے کی تعریف صحابہ کر رہے ہیں کہ سنو محمد عربی کو حلوہ بہت پسند تھا. میں پوچھتا ہوں نبی نے جو بھی کھایا کیا وہ ناپسندیدگی میں کھایا؟ نبی نے جو بھی پیا کیا وہ ناپسندیدگی میں پیا؟ نہیں. لیکن صحابہ نے حلوہ ہی کا ذکر کیوں کیا؟ اب سلفی مجھے بتائیں صحابہ اسلاف کی بنیاد ہے یا نہیں؟ صحابہ نے صرف حلوہ اور میٹھے کا تذکرہ کر کے آج کی صدیوں پر نگاہ دوڑا کر ذہن دیا ہے. لوگوں مصطفیٰ کے چاول کے کھانے پر اعتراض نہیں کریں گے، لوگ میٹھے پر اعتراض کریں گے کہ آج کے دن حلوہ کیوں بنا رہے ہو؟ آج کے دن بنانا، اہتمام کرنا یہ بدعت ہے. صحابہ نے کہہ دیا کہ جو بدعت کہے گا وہ مصطفیٰ کی ناپسندیدگی کا مرتکب ہوگا، اور جو اپنائے گا وہ مصطفیٰ کی پسند کا اعتراض کرے گا.
के बल्लर और चिल्लर और एडुकेट और डकैत पर ध्यान मत दो। ये डकैत है, ये एडुकेट नहीं है, ये चोरी कर रहे हैं ईमान की, ये लुटेरे हैं, ध्यान दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू आपकी हिफाजत फरमाए। आप जरा सुनिए तनवीरुल मिक्यास मिन तफसीर इब्न अब्बास। हम कंजुल ईमान बरेली का जुमला नहीं बोल रहे हैं, फतहुल बारी का जुमला नहीं बोल रहे हैं, आज के मौलवियों की बातें नहीं कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर। हम तो उनसे कनेक्टेड है यार, वो हमसे कनेक्टेड नहीं है, नोट कीजिएगा। हमें अल्लाह ने कहा है ईमान वालों अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ रहना, तो हम उनसे हैं, हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं। तो हम जिनसे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। लिहाजा बरेलवियत का नाम अहले सुन्नत और कादरियत और शफियत की बुनियाद पर ये बल्लर और चिल्लर को खड़े करके तुम कभी भी सुन्नियत को ज़ेब मत करो, अहले सुन्नत पर रिमार्क मत करो। अहले सुन्नत का बेस देख शब बारात में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। फरमाते हैं इसी आयत करीमा के मुताल्लिक कि कहते कुरान में नहीं है शब बारात का तज़किरा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। आगे पीछे हम कुछ नहीं करेंगे। सूरह दुखान सूरह नंबर 44 आयत नंबर 2, 3 यानी 2 और 3 में आप देख ले जाकर के लैले मुबारका से क्या मुराद है। अब जो ये कह रहे हैं कि कुरान में नहीं है और लोग खींचतान के शब बारात मना रहे हैं, कुरान में नहीं है, खींचतान के शब बारात मना रहे हैं। अगर इनके घर से मांगकर हलवा बनाते, इनके घर से मांगकर कपड़ा पहनते तो पता नहीं और कौन सा बिदअत का फतवा लगाते। मेहनत मेरी, मशक्कत मेरी, कमाई मेरी, पैसा मेरा, कपड़ा मेरा, सारी चीजें मेरी, इधर हम अपने पैसे का लगाएं और बिदअत का फतवा उनका सुने, बिदअत का फतवा उनका सुने। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं सुनो लैले मुबारका से मुराद यही निस्फ़े शाबान है, निस्फ़े शाबान है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये आयत नंबर 3 और 4 की तिलावत फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने और कहा साल भर यानी एक शाबान से दूसरे शाबान तक के सिलसिले को अल्लाह मुनक़ता फरमाता, मतलब जो करे जाता अब नया रजिस्टर तैयार होता। ये कौन फरमा रहे हैं? ये आप हम नहीं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा रहे हैं, जिनकी तफसीर सारी तफसीरों पर अव्वल हैसियत रखती है। तनवीरुल मिक्यास मिन तफसीर इब्न अब्बास। इब्न तैमिया को छोड़ो 700 बरस के बाद है, इब्न कसीर को छोड़ो 700 बरस के बाद है, इब्न अब्बास को लो जिनको कुरान पाक ने आइडियल बनाने का के लिए कहा है। कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ए लोगों सहाबा के सर का ईमान रखोगे तो हिदायत पर रहोगे, सहाबा की तरह ईमान रखोगे तो हिदायत पर रहोगे। और सहाबी कह रहे शब बारात मनाओ इसलिए कि आज की वो रात है जो तुम्हारे आमाल मगरिब से लेकर के जो तुलुए फजर तक का मसला है अल्लाह ताला बोल रहा है, मांगो, कह नहीं रहा है सो। तवज्जो दीजिएगा, सो नहीं कह रहा है। नमाज पढ़ने की आयत 365 दिन तक तिलावत करते रहो, तबारकल्लज़ी तिलावत करते रहो, अक़ीमुस्सलात तिलावत करते रहो। नबी फरमा रहे हैं अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाकर ऐलान फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी मांग को पूरी करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई रिस्क मांगने वाला। ए फाइनेंस में अपनी जिंदगी को सर्फ करने वालों नौजवानों, मुलाज़िमत की दरकार है तो सुन, आज की रात में हम नहीं अहकमुल हाकिमीन ने ऑर्डर किया है, ऐलान फरमाया है मांग मैं देने के लिए तैयार हूं, मांग मैं देने के लिए तैयार हूं। आज कोई आपका एमएलए और एमपी बोल दे मांग लो, इस मोहल्ले में किस चीज की जरूरत है मैं देने को तैयार हूं, पता नहीं क्या क्या नहीं करना शुरू कर दोगे आप। रब आज की रात में कह रहा है अला अला, है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला मैं मांग करूं, है कोई आफियत मांगने वाला कि मैं आफियत दूं, है कोई रिस्क तलब करने वाला कि मैं रिस्क दूं। आप कहेंगे कि यह हदीस ज़ईफ है, तेरे खिलाफ है इसलिए ज़ईफ है, तेरे खिलाफ है इसलिए ज़ईफ है। अगर तेरे खिलाफ नहीं होती तो ज़ईफ नहीं होती। बुखारी की रट लगाने वाले मुझे बताएं 7563 हदीसों में सिर्फ 63 हदीस सनद के साथ खुदा की कसम सुना दे पूरी अहले सुन्नत की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अहले हदीस होने को तैयार हैं। लेकिन ये लोग कभी नहीं सुना पाएंगे, ये चिल्लाते हैं चीखते हैं। आप देखिए आज आपका हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पर है, मैंने नेट पे भी डाल दिया है, कुरान में नहीं है और लैले मुबारका से मुराद लैलतुल कद्र है। जाकिर नालायक भी बोल रहा है और एडुकेट फैक्ट सईद भी बोल रहा है। मेरे पास यही दो बात है कि लैले मुबारका से मुराद कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो लैले मुबारका सूरह दुखान में कहा है उससे मुराद जो है तवज्जो दीजिएगा क्या है, लैलतुल कद्र है और कोई दलील पेश नहीं किया। मैंने अभी क्या कहा, शबे बारात है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा है, तवज्जो दिया आपने। अब आप बोलिए ये बात मानेंगे या इन नालायकों की आप बात मानेंगे? इसलिए आप रिजेक्ट करो
ابن عباس کی ایک تفسیر پیش کر رہے ہیں. دوسری تفسیر سنیے, اسی تفسیر تبری میں 310 ہجری کی بات میں بول رہا ہوں, نوٹ کیجئے گا, یعنی 1100 سال پہلے کی بات میں بول رہا ہوں. میرے اوپر فتوے نہ لگانا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں, ان کی ایڈیٹنگ اشرفی ہے, ان کی ایڈیٹنگ قادری اور برکاتی ہے, یہ اشرفی قادری برکاتی ایسے چھوتے ہیں, یہ اشرفی قادری برکاتی نہیں, تفسیر تبری ہے, عبداللہ ابن عباس ہے, حضرت اکرمہ صحابی رسول. توجہ دیجئے گا, معالم التنزیل ہے, کنز العمال ہے, کتابوں کے نام لوں تو رات ختم ہو جائے. باپ توجہ دیجئے گا, میں پھر ایک روایت پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کی روایت سے تفسیر تبری میں بھی ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان ہے. نوٹ کریں آپ, نصف شعبان ہے. اب آپ کو 2-3 دلیلیں میں نے ایک دم آتھنٹک کتاب سے دی ہے کہ یہی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ قرآن میں شب برات ہے کیا, تو میں پوری وہابیت کو, توجہ دیجئے گا, پورے اہل سنت کے علاوہ کو ایک محبت بھرا چیلنج ہے کہ اپنا نام قرآن میں دکھا دو, اپنا کنبہ قرآن میں دکھا دو, اپنی ہسٹری قرآن میں دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. قرآن میں 4 رکعت کہاں ہے, دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. قرآن میں عشاء کی 17 رکعت کہاں ہے, دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے, نماز قائم رکھو. کیسے رکھنا ہے, کرے مصطفیٰ پہ جانا ہی ہوگا, کرے مصطفیٰ پہ جانا ہی ہوگا. خدا کا وہی ہے تر, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یاد رکھو. اور اس اعتماد, ایمانی اعتماد سے ایک جملہ بول دوں, نماز پڑھو, حج کرو, زکات دو, ان بنیاد پر تم رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے. یہ سب نمازی, یہ سب حاجی اور غازی, سب سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا, تیرے رسول کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا. وہاں جب مہر لگے گی تب جا کر خدا کی بارگاہ میں عمل پیش کرنا. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ توعد علی اعمالکم, تمہارے اعمال صبح و شام کے پہلے میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں, اچھے نہیں ہوتے ہیں تو میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. میں ادھر نہیں جانا چاہتا, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو حاجی, کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو اسکالر, کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو غازی کہہ رہے ہو. جس بنیاد پر بھی اسلامی اسکالر کہو, لیکن سنو, تمہارے عمل کا سب سے پہلی جو انٹری ہونے والی ہے وہ در رسول میں ہونے والی ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہونے والی ہے. تم ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں, تیری شان ہی نہیں, رب کی شان ہی نہیں, اسی لیے تمہیں امت کہا گیا ہے. تمہیں خدا کی خلق بعد میں کہا جا رہا ہے, پہلے امت محمدیہ کہا جا رہا ہے. امت کس کی ہوتی ہے, امت نبی کی ہوتی ہے, خلق خدا کی ہوتی ہے. امت خدا کی نہیں ہوتی, امت نبی کی ہوتی ہے. آپ کو اگر خیر کہا گیا تو امت محمدیہ کے اعتبار سے کنتم خیر امت, کنتم خیر خلق نہیں کہا, کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین امت ہو, دیگر امتیوں کو شب برات کیوں نہیں دیا گیا, اسی لیے یہ انکار کرتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار, نفل عبادت میں, نماز پڑھنے میں, نوافل پڑھنے میں یہ کیسی بدعت کا فتویٰ ہے. اب تک تو درگاہ جانے میں بدعت کا فتویٰ لگا رہے تھے, اللہ کے ولیوں سے مانگنے میں بدعت کا فتویٰ لگا رہے تھے. اب اللہ کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی آ کر مانگ رہا, مسجد بھی آئے تب بھی اب بدعت کا فتویٰ, تو اب کہاں جانا ہے. درگاہ سے بھی تم بدعت کا فتویٰ, مسجد میں بھی نماز نوافل پڑھنے کا اہتمام کرے تو بدعت کا فتویٰ, تو کہاں رہنا. چلو ٹھیک ہے, شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کے پاس رہ سکتے ہیں, نوجوان کہاں رہنا, بولو, جن کی شادی نہیں ہوئی کہاں رہنا, یا جن کی بیویاں مر گئی کہاں رہنا. ارے کہاں رہنا بتاؤ. لوگوں کو بے عملی کا درس دینے والے سنو, لیکن میں ایک دم اعلان کر دیتا ہوں, جانتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس رات کا خاص کنیکشن مصطفیٰ سے ہے, خاص کنیکشن مصطفیٰ سے ہے. اس لیے یہ لوگ جن جن چیزوں میں مصطفیٰ کی عظمت چھپی ہوئی ہے, ان چیزوں سے امت کو دور کرنا ان کا ٹارگٹ اور پوائنٹ ہے. آپ بھی اپنا پوائنٹ آف لائف بنا لو, اپنی زندگی کا پوائنٹ اور مرکزی پہلو بنا لو کہ ہمیں اپنی مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہی جینا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ لوگ اگر عظمت سے ہٹانے کے لیے آپ کو بول رہے ہیں تو آپ مصطفیٰ کی عظمت کے اعلان کے لیے ہی جیئے, یہی ہے فرمان. اس لیے پیارے, تم نفل پڑھتے ہو پڑھو, ہم روکیں گے نہیں, جو بھی کرتے ہو کرو, ہم روکیں گے نہیں. ہاں 8 لوگ نہیں بخشے جائیں گے, سب سن چکے ہو. ہم قرآن کی چند آیت کریمہ آپ کو سنا رہے ہیں, اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن میں خدا کی قسم صرف اقیم الصلاۃ نہیں ہے, قرآن میں آتوا الزکات صرف نہیں ہے, قرآن میں شرک کے 2 آیت کریمہ صرف نہیں ہے, 6666 آیتیں ہیں. کب قرآن کی پوری آیت کریمہ سناؤ گے
इन्ना आतैना कल कौसर पर कॉन्फ्रेंस कब करोगे, वरफ़अना लका ज़िक्रक पर कॉन्फ्रेंस कब करोगे? सलात कॉन्फ्रेंस बहुत हो गया, एतिकाफ कॉन्फ्रेंस बहुत हो गया। कुरान में 3, 4, 5 जगह या सब जगह भी मान लेते हैं आयत सलात है, लेकिन खुदा की कसम आयत सलात की बुनियाद पर अल्लाह ने पूरा कुरान नमाज है नहीं कहा। नबी की अज़मतों का ऐलान करते हुए कहा रसूल की ज़बान से कि सुनो ये कुरान मोहम्मद अरबी की शान है, मोहम्मद अरबी की शान है। गोया नमाज भी नबी की शान है, हज भी नबी की शान है, ज़कात भी नबी की शान है। हाजी हो ही नहीं सकता बगैर शान मोहम्मदी के एतराफ़ के। इसलिए प्यारे हमने भी एक आयत करीमा तिलावत की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही मदद चाहते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब इस इबादत को लेकर के चिट्ठी व्हाट्सएप ये सब उधर उधर लगा रहे हो आप, लेकिन जरा तुमने सोचा सूरह फातिहा में क्या ये सिर्फ यही एक आयत करीमा है? आप जरा देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब उसके बाद है आयत नंबर 4 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आप बताइए, आप बैटिंग अगर कब करने के लिए जाएंगे? जब प्रैक्टिस होगी पूरी तब ना करेंगे आप। कोई भी अमल उस वक्त आप करेंगे जब उस अमल के बारे में आप जानेंगे, जब अमल के बारे में आप जानेंगे। किसी भी मैदान में उस वक्त कूदेंगे जब आप उस मैदान के बारे में जानेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आयत पढ़ लिए और उसके बाद हम तेरी ही इबादत कर रहे हैं। बताइए, पहले जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अकीदा आप रख रहे थे, सब खूबियां अल्लाह ही के लिए जो रब्बुल आलमीन है और रहमानुर रहीम है और मालिक यौमिद्दीन है, बताइए ये 3 आयत अल्लाह की इबादत थी या नहीं? अल्लाह की तिलावत का, अल्लाह की आयतों की तिलावत इबादत खुदा थी या नहीं? चौथी आयत में ऐलान क्यों हो रहा है इबादत का? कभी ऐसा भी सेंस दौड़ाओ, कभी ऐसा भी लॉजिक दौड़ाओ। रब की रुबूबियत का ऐलान कर दिया तुमने, रहमानियत और रहीमियत का ऐलान कर दिया, मालिक यौमिद्दीन होने का अकीदा ले लिया और उसके बाद कह रहे हो इबादत कर रहे हैं हम। क्या समझे? कुछ समझे? ये रब्त देखो, 3 आयत पीछे और 3 आयत बाद में, बीच में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नोट कीजिएगा, तौहीद और रिसालत के पॉइंट को मकबूलियत इबादत का राज समझने के लिए जो सबसे पॉइंट देने जा रहा हूं वो ये है कि अल्लाह पाक ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी इबादत तो कह दिया तुमने हम रब की करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्यों कर करेंगे, तरीके इबादत, तरीके मदद और इस्तिआनत क्या है? तो अल्लाह फरमा रहा है जा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में देख कि मैंने कह दिया है, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, उन लोगों की राह चला जो इनाम याफ्ता बंदे हैं, नबी है, सिद्दीक है, शुहदा और सालिहीन है। यानी ए बंदे, तरीका इबादत सीखना हो दरे नबी है, तरीका इबादत सीखना हो दरे सिद्दीक है, तरीका इबादत सीखना हो दरे वली है, तरीका इबादत सीखना हो दरे हुसैन है। ये सब दर को अल्लाह पाक ने इबादत और मदद का मरकज बनाया है, कुरान ने ये ज़हन दिया है। कब ये सब आप पेश करोगे उम्मत को? इबादत कॉन्फ्रेंस बहुत हो चुकी है। इसलिए प्यारे, मैं एक और आयत करीमा तिलावत करूं और आप सुनो, जो आज की सिचुएशन है, जो आज के हालात है, उन हालात पर अगर नजर न किया जाए, अगर दर्द पेट में हो और परसों दर्द सर में हो, तो परसों दर्द की गोली आज मत रखो, पेट का इलाज आज कराओ। नीड ऑफ द आवर जिसको बोलते वक्त की जरूरत। आज एक बच्चे के पास ये क्लिप आई हुई है और अभी तक मैं समझता हूँ आपके जहन में ये होगा, अभी भी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जहन में नहीं होंगे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बोले तो सहाबी इब्ने सहाबी, और बोलूं हुजूर के चचा के बेटे हजरत अब्बास मेरे आका के चचा और उनके बेटे अब्दुल्ला अहले बैते अतहार, साहिबा जिसको आप आपकी जबान में बोलते हैं आसादात, आले रसूल अहले बैत, सहाबिये रसूल, आले रसूल, चचा जात भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, वो फरमा रहे हैं। और वो ऐसा चश्मा है तफसीर के कि सारे बाद वाले मुफस्सिरीन वहीं तक पहुंचते हैं, वहीं तक पहुंचते हैं। उनकी जबानी शबे बारात मनाने की, रब की जबान से फरमाया कि ये लोगों मांगो, ये लोगों सो नहीं, ये लोगों मांगो। अब आप बताइए, आप इशा की नमाज मामूल के मुताबिक पढ़ लेकर के, अच्छा एक बात और खुलकर कह दूं, हमने इनकार नहीं किया है कि आम मतलब नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और जो आपके फराइज और वाजिबात हैं वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मनाने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि सिर्फ आप जो है साल में हलवा सिर्फ बना लीजिए और बस आज के दिन नवाफिल पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है।
میں بھی یہی بول رہا ہوں, شریعت بھی یہی بول رہی ہے. فرائض اور واجبات کی تکمیل کرنے والوں, آؤ در خدا اور در رسول کھلا ہوا ہے آج کی رات. یہ ہے, انہیں بلایا جا رہا. اور سنو, اللہ پاک نے کہا ہے کوئی معافی مانگنے والا. اس جملے پہ اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گنہگاروں ہی کو اللہ بلا رہا ہے, یہ متقی پرہیزگار کو نہیں بلا رہا ہے. کہ معافی کون مانگے گا؟ معافی تو وہی مانگے گا جو گناہ کیا ہو, معافی وہی مانگے گا جو گناہ کیا ہو. اللہ پاک فرما رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں. حضرت ابوبکر آئیں گے وہاں پر, کیا محمد عربی آئیں گے وہاں پر؟ اللہ پاک نے جب کہا معافی کا طلبگار, تو پیارے تمہارے جو فرائض اور واجبات چھوٹے ہیں, تمہارے جو حقوق العباد چھوٹے ہیں, تمہارے جو ادھر ادھر کے پہلو آئے ہیں تمہاری زندگیوں میں, ایسے ہی زندگیوں کو دیکھ کر رب نے کہا ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ آئے میں اسے معاف کروں. تو یہ آپ ایک دم دھیان رکھیے گا. آج میں نے پازیٹیو اعتبار سے ایک دم کھلی نکیر اور کھلی دلیل دے دی ہے. تفسیر ابن جریر, کثیر نہیں, تفسیر ابن کثیر 700 برس کے بعد ہے. تفسیر ابن جریر سیکنڈ سنچری 310 کے یہ انتقال ہوئے ہیں, تو یہ دوسری یا تیسری سنچری کے ہیں, یعنی 400 سال پرانے. ابن تیمیہ سے بھی پہلے, ابن کثیر سے بھی پہلے, ابن قیم سے بھی پہلے, ابن جوزی سے بھی پہلے. تو جتنے بھی ابن تمہارے پاس ہیں, ہم ان سے 300-400 برس پہلے کی دلیل لا رہے ہیں. اور الاول فالاول, سبحان الاول فالاول, اور جو پہلے ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں, اور ان کو ماننا پہلی ذمہ داری ہوتی ہے, پہلی ذمہ داری ہے. صحابہ کو چھوڑو گے. اور ایک بات کھل کر کے ان چاروں ناموں کے ساتھ آپ کے سامنے کھل کر کہہ دوں کہ شب برات کے منانے پر بدعت کا فتویٰ لگانا صحابی کی عظمت کا انکار ہے, رسول پاک کے احترام کا انکار ہے. آج کی رات کا احترام محمد عربی نے کیا, اور آج کی رات کے منانے کا اعلان صحابی رسول نے کیا. تو محمد عربی نے احترام شب برات کیا اور اعلان شب برات صحابی نے کیا. تو اب جو کوئی بھی منا رہے ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اعلان صحابہ کو قبول کرتے ہیں, احترام مصطفیٰ کو قبول کرتے ہیں. یہ ہے شب برات کی اہمیت. آپ اتنے ہم دیوانے ہیں کہ تمہارے بولنے کی وجہ سے 99 رہتے ہیں 100 ہوتے چلے جا رہے ہیں, 100 ہے تو 101 ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ تم خود مجبور ہو. اگر چاہتے ہو کہ بند ہو جائیں تو بس ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے ایک جملہ بول دو, سینے سے نبی کی عظمت نکال دو, سب بند ہو جائے. اعلان کرا, اور یہ نکال نہیں سکتے. اس کے لیے تو ہزاروں سینوں کو قتل کرنا پڑے گا, اور قتل کرنے کے بعد بھی نکالو گے کہاں سے؟ قتل ہوتے ہی اللہ پاک کہہ رہا ہے خبردار انہیں مردہ مت کہو, یہ زندہ ہے. جب تم نے عظمت مصطفیٰ کی خاطر سینہ کو مارنے کی کوشش کی تو رب کا وہاں اعلان ہو رہا ہے, جا تو ادھر جا, یہ میرے ادھر آئیں گے, ادھر جا, یہ میرے ادھر آئیں گے, یہ زندہ ہے, یہ زندہ ہے. عظمت رسالت کے اعتراف میں آج کی عظیم الشان رات ہے. رسول اعظم کی غلامی کرنے والے ہی آج کی رات کو منائیں گے. رسول پاک کا جن کے دل میں عشق ہوگا, رسول پاک کا جن کے دل میں حب ہوگا, رسول پاک کی جن کے دل میں محبت ہوگی, رسول پاک کے آنکھ کے آنسو کی قدر ہوگی, رسول پاک کے نرم گداز بستر کو چھوڑنا, خوبصورت بیوی کو چھوڑنے کا جن کے دل میں احترام ہوگا, خدا کی قسم وہی منائے گا. اور جن کا دل اس سے عاری ہوگا وہ ہرگز نہیں منا سکتا ہے. وہ جائے, میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں ان کے گھروں کو بھی دیکھیے, بہترین کھانے بنائے ہوں گے, صرف بولتے ہیں, صرف بولتے ہیں. یہ نہیں ایسا ہے کہ یہ خراب کھانا بنائے ہوں گے, یہ بھی اچھا کھانا بنائے ہوں گے, لیکن صرف بولتے ہیں. میں بس اعلان کرتا ہوں آج کے عظیم الشان رات قرآن میں بھی, آج کے عظیم الشان رات حدیث میں بھی, آج کے عظیم الشان رات صحابہ کے طرز زندگی میں بھی ہے, آج کے عظیم الشان رات تابعین میں بھی ہے. اور جب نبی نے کہا صحابہ نے نہیں کیا ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور صحابہ نے جب کہا تابعین نے نہیں کیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ غوث بن ہی نہیں سکتا جو صحابہ اور تابعین کو فالو نہ کرے. تو غوث کا بھی یہی عقیدہ ہوگا, گویا سارے اولیاء کا یہی عقیدہ. تو اسلاف انہی کو اصل کہا جاتا ہے. اسلاف انہیں نہیں کہا جاتا جو سینے سے محبت مصطفیٰ نکالے, اسے اسلاف کہا جاتا. اگر وہ زندہ بھی ہے اور سینے میں محبت مصطفیٰ پلا رہے ہیں تو حقیقی سلف وہی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے انہی کی تعریف کی ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جو نبی کی اتباع میں, اور وہ لوگ جو نبی کی اتباع کرنے والوں کی اتباع میں
اعتراف کرنے والوں ہی کو سلف کا نام دیا گیا، اسلاف کا نام دیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ کی تحقیق رہنے دو پیارے، ابن قیم ابن جوزی کی تحقیق رہنے دو۔ آج کی رات رشتہ غلامی مصطفیٰ کے ثبوت کے لیے مناؤ۔ جملے میں غور کریں، آپ ان زبانیں بول دوں، آپ کا رشتہ نبی سے غلامی کا ہے تو مناؤ، نہیں ہے نہیں مناؤ، کھلا ہے۔ آپ صاف کہیں گے الحمدللہ ہے، الحمدللہ آپ مناؤ۔ اور منانا ہرگز یہ نہیں یار کہ تاشاں کھیلو، منانا ہرگز نہیں کہ کٹوں پر بیٹھو، منانا یہ ہے کہ آپ الحمدللہ جب تک آپ کی حقیقت، آپ کا احترام، آپ کا جسم کمفرٹیبل ہو، آپ الحمدللہ جو جیسے اپنا یاد کر کر کے آپ نماز پڑھو، یاد کر کر کے آپ عبادت کرو۔ اب کب چھٹی ہے، کہاں چھٹی ہے، کیسے قضا کی نماز آپ پڑھو، اور جو بھی آپ کو نماز کے حوالے سے 4 رکعت 8 رکعت 14 رکعت جو بھی جیسے آپ کو بتایا جا رہے ہیں وہ سب پڑھو آپ، جب تک آپ کا جسم کمفرٹیبل ہے۔ اور نہیں تو آپ ایک بات دھیان رکھیے، گھر نہیں جائیے، آپ بیٹھ سے آپ جائیے قبرستان، اس لیے کہ مصطفیٰ نے توجہ دی، قبرستان ہی آج کی رات بیوی کے بستر کو چھوڑ کر گئے۔ نوجوانوں اس لفظ کو آج اس سال کا ایک عظیم نقطہ ہے، خدا کی قسم محسوس کر سکتے ہو آپ سوچئے، آپ کبھی جاتے ہیں کسی اچھے کا فون آ جائے، سارا جانا بند کر دیتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی اچھے محبوب اور مقبول کا فون آ جائے، سارا جانا بند کر دیں گے آپ، ہے نا؟ لیکن اگر آپ مقبول کے پاس رہے اور کسی کا فون آ جائے تو اس کو بھی کہہ دو ارے بند کر دو نا یار، سائلنٹ کر دو، چھوڑو، ہے کہ نہیں؟ سائلنٹ کر دو نا، کیوں؟ سب سے محبوب کے پاس ہو یار، اس سے بڑا کوئی نہیں، محبوب کائنات کے پاس ہے محمد عربی۔ حضرت عائشہ کے دن کی باری تھی، میرے حبیب نے عائشہ جیسی عظیم الشان عفت مآب بیوی کی عظیم باری کو آپ نے امت کی بخشش کے لیے قبرستان جا کر کے وہ نرم گداز بستر کو چھوڑ دیا۔ ارے تم امت کیسی ہو کہ آج کی رات کو بدعت کر رہے ہو؟ ارے تمہاری ذات بدعت ہے، تمہاری نسلیں بدعت ہے، تمہاری حقیقت بدعت ہے، یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ تو مصطفیٰ کی طرف سے امت کی مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ مصطفیٰ تیرے لیے روئے اور تو فتویٰ لگا کہ یہ بدعت ہے، تو فتویٰ لگا کہ یہ بدعت ہے۔ بتا مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا قائل ہے یا نہیں؟ شفاعت کا قائل ہے یا نہیں؟ آپ کہو گے یقیناً، آپ لوگ بولو آج تھوڑا سی میرے ساتھ، آپ مصطفیٰ کی شفاعت کے قائل ہیں یا نہیں؟ شفاعت مصطفیٰ آپ کو چاہیے یا نہیں؟ اور شفاعت کا تصور کیا ہے کہ گنہگاروں کی شفاعت ہے نا؟ یہاں پر پڑھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامه یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا۔ یعنی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہلاکت میں ڈلنے والی امت، گنہگار امت اور مطلب مذنبین المتلوثین الخطائین، خطا کار امت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو شفاعت کرنے والا بنایا۔ تو آپ ہم سب مصطفیٰ کی شفاعت کے ہیں، امیدوار ہیں۔ نبی کی حدیث سنیے، اللہ پاک نے مجھ سے کہا، رسول فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ میرے حبیب آپ نصف امت کو بخشوا دیجئے یا شفاعت کو لے لیجئے۔ آپ نصف امت اور شفاعت کے درمیان دونوں میں سے کسی ایک کو چوائس کیجئے، چوائس کیجئے۔ تو آقا فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت۔ کتاب کا نام بول دو، اگر آپ کا ایمان، اگر نہیں بولتا وحشت نہیں، واقعی آپ کا ایمان مسلم ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نوٹ کیجئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 چیز کا اختیار دیا میرے کو، یا تو آخری امت لے لو بخش دوں گا، یا شفاعت لے لو، دونوں میں اختیار ہے۔ نبی کہتے ہیں فاخترت الشفاعت۔ بیہقی کی بھی مجھے روایت یاد آ گئی، بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا، سنن کبریٰ والے میں نے اسے نقل کیا۔ توجہ دیجیے گا، وہ مصطفیٰ کی شفاعت ہے تو نبی کیسے نہیں کرم کریں گے؟ نوٹ کیجیے گا، آپ ایک دم پوری توجہ سے سنیے۔ آج کہتے ہیں میں نے شفاعت کو عام کیا، شفاعت کو چنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ اچھا کھانا نصف امت کو بخشوا دیتے آپ۔ تو آقا فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَعَمُّ، شفاعت عام ہے، میں آدھا کیا سب کو بخشوا سکتا ہوں؟ اس کے بعد لِأَنَّهَا أَعَمُّ،
یعنی شفاعت عام ہے، وہاں کنڈیشن نہیں ہے. شفاعت عام ہے، کنڈیشن نہیں. شفاعت لو یا نصف امت لو. میں نے نصف امت نہیں لیا، نصف امت لے لیتے تو آدھی امت کوستی. شفاعت عام ہے. اب اس کے بعد سنو، صحابہ کرام نے کہا کچھ کہنے ہی والے تھے. سنو، انہا للمتقین، کیا میں نے شفاعت کو متقی اور پرہیزگار والوں کے لیے چنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تب کس کے لیے چنا؟ کہا نہیں، للخطائین المتلوثین. سنو، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. مجھے بتائیے انڈیکس میں لا کر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، طلحہ، سعد، زبیر، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کیٹیگری کو ایک طرف رکھیے. تابعین میں حضرت امام اعظم سے لے کر جتنے بھی ہیں سب کو ایک طرف رکھیے. غوث سے ایک طرف رکھیے. شریف الدین بابا کو ایک طرف رکھیے. جتنے بھی متقی پرہیزگار ہیں سب کو ایک طرف رکھیے اور سب ایک گنہگار کو ایک طرف رکھیے اور مصطفیٰ کی حدیث کو اب فٹ کیجیے. اب فٹ کیجیے. کیا میرے مصطفیٰ نے اعلان نہیں کیا کہ سنو متقیوں کے لیے میری شفاعت نہیں؟ ارے وہ تو متقی اللہ کے بخشے بخشائے ہیں. میری شفاعت خطاکار اور گنہگار امتیوں کے لیے ہے. اب آپ مجھے محبت سے بتائیے، ایک شخص بھی کھڑا ہو کر کے ایسا یقین سے کہہ سکتا ہے نہیں میں متقی ہوں اور اسی پر میں مر جاؤں گا؟ آپ کہہ سکتے ہو نہیں. گنہگار ہونے میں کمانڈ ہے آپ کو، متقی ہونے میں ارے شک بھی نہیں، یقین ہے، یقین بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کہ پتہ نہیں کیسے مریں گے، کیا مریں گے. 24 گھنٹے میں 24 سیکنڈ بھی ہمارا تقویٰ میں نہیں گزرتا. گویا پیارے مصطفیٰ کے سامنے صحابہ صرف تھے لیکن اس آنکھ میں ہم تھے، اس آنکھ میں ہم تھے کہ سنو مجھے جو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے یہ صحابہ اور تابعین اور بزرگوں کے لیے نہیں، یہ گنہگاروں کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے مجھے بتاؤ پیارے کہ جس نبی نے اللہ کی عطا کردہ اختیار کو بھی پرسنل لائف کے لیے یوز نہ کیا ہو، اپنی امت کے لیے یوز کیا ہو، امت کا اسکالر بول رہا ہے آج نبی کی آج رات کو کوئی خصوصیت نبی سے ثابت نہیں ہے. خدا کی قسم آج ہی کی رات نبی سے خصوصیت ثابت ہے. لیکن سنو، تم امت کو مت بولو، بولنا ہے تو ہمیں بولو. عوام کو بولتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. اب ظاہر ہے بیچارے 6666 آئے تھے. میں بھی ابھی اگر کچھ بولوں ابھی آپ کو تو آپ تو بس بھروسہ ہی کریں گے، دیکھیں گے آپ جا کر کے نہیں. کسی کو اگر توفیق ہے تو دیکھ لیں گے آپ. اسی لیے میں حدیث نمبر سب بول دیتا ہوں تاکہ کم سے کم کمانڈ ہو الحمدللہ، اور کتاب بھی رکھتا ہوں الحمدللہ. توجہ دیجیے گا، بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امتی نہیں ہے. آج ڈکلیئر کرنا عبداللہ جو آج کی رات کو نہ منائے وہ امت ہونے میں، ان کے امتی ہونے میں شرمندگی کا جملہ ہے. جو مصطفیٰ جان رحمت کی اس منائی ہوئی رات پر بدعت کا فتویٰ لگائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھا ہو، جو ظہر کی نماز نہ پڑھا ہو، 5 وقت کی نماز نہ پڑھا ہو، اس بیس پر ہم شب برات منانے کو کہہ رہے ہیں. نہیں، ہم بیس اب شب برات صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں شب برات کا بیس، صحابہ تابعین کو کہہ رہے ہیں شب برات کا بیس. مجھے بتائیے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بھی بے وضو ہے؟ بولیے، ایک بھی بے وضو ہے؟ نہیں. مسجد میں ہے، اگر ہوں گے بھی تو دھیرے دھیرے چپ کر کے نکل جاتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کوئی کہے یا نہ کہے، یہ دل کا فتویٰ مل جاتا ہے آٹومیٹک. ہاں آٹومیٹک بھاگ جاتے ہیں. بولیے بھی تو اگر وضو بھی ٹوٹ بھی گیا ہے نا تو جھوٹ بھی بولیں گے کہ پیشاب کرنے جا رہا. کیوں؟ یہ دل کا تقویٰ ہے، یہ دل کا فتویٰ ہے. اب آپ بتائیے ایسا باوضو مقام پر بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کرنے والی رات کو بدعت کہنے والا، بتاؤ تو بے وضو گھر میں اگر بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں گے تو وہ سنت ہوگی؟ بتائیے تو آپ گھر میں جا کر کے آپ گپ شپ کریں گے تو وہ سنت ہوگی؟ ارے نبی کی پھر سنت کیا ہے؟ کیا ہے نبی کی سنت؟ سنو، نبی کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو اگرچہ تمہیں بیس نہ ملے. نوٹ کیجیے گا، تمہیں بیس نہ ملے، تم لمیٹڈ پہلو رکھنے والی ذہنیت کی حامل قوم ہو. توجہ دیجیے گا، تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن تیرے عمل میں اگر اللہ رسول کی خوشنودی اور رضا ہے وہی شریعت ہے. نوٹ کیجیے گا، وہی شریعت ہے. اب بخاری اور مسلم سے یہ حدیث سنی، متفق علیہ حدیث ہے، کتاب الجہاد کی غالباً یہ حدیث پاک ہے. نوٹ کیجیے گا یہ
فلہ اجران او اخطا فلہ اجر واحد او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب ایک بندہ ہے جب کسی چیز کے لیے قدم بڑھاتا اور اس بڑھانے میں وہ سکسیسفل ہو جاتا، نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی، تو اللہ پاک اسے ڈبل ثواب عطا کرتا، ڈبل اجر عطا کرتا ہے. نوٹ کیجیے گا. اور اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھاتا اور بڑھانے کے بعد سکسیسفل نہیں ہوتا تو اللہ پاک ایک ثواب عطا کرتا. اور سکسیسفل نہیں ہوا پھر بھی ثواب مل رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ وہ سکسیسفل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، نیت کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے. اب آپ بتائیے یہ تھانہ بھون اور آشرم میں یا بھٹیوں میں بیٹھ کر ہمیں جو دیکھ رہے ہیں، یہ بھٹیوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اور ہمیں دیکھ کر کے آپ کو کیا خیال آ رہا ہے؟ شاہ رخ خان کا خیال آ رہا ہے؟ سلمان کا خیال آ رہا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ کی سنت کا خیال آ رہا ہے، نبی کی سنت کا خیال آ رہا ہے. اور تم نے اور بھی سر پر پہنے ہوئے سنگھ پریواروں کو بھی دیکھے ہوں گے، لیکن انہیں دیکھ کر کبھی بھی مصطفیٰ کی یاد نہیں آئی ہوگی. لیکن آج تم نے مسجد میں بیٹھ کر جو اللہ کی عبادتوں کے لیے نیت خالصہ کے ساتھ جو شب برات کی رات کو مجھے دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم یہی سنت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو صحابہ دیکھتے تھے، آپ نبی کے غلام وارث نبی کو دیکھ رہے ہو، یہ نبی کی یہی سنت ہے. جانتے ہو نبی نے ایک مرتبہ صرف کہہ دیا تھا علی کو دیکھنا عبادت ہے. خدا کی قسم بڑے سے بڑے بھیڑ بھی ہو جاتی تھی تو ابو بکر صدیق بھیڑ کو چیر کر کے علی کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے، علی کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ بھی لیا، ابو جان ارے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جگہ یہاں پہ ہے بیٹھ رہی ہے نا، ایسے ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میں علی کو دیکھ رہا، علی کو دیکھ رہا، یہ کیا اتنا اس طرح سے مطلب بولے کیا اتنی اہمیت کیا امپورٹنٹ ہے؟ تم نہیں جانتی میرے آقا نے کہا علی کو دیکھنا عبادت. اب بتائیں افضل البشر ابو بکر صدیق، ارے ان کے دھول کی کیا بات کہوں، کوئی بشر ان کے برابر نہیں، وہ افضل البشر ہے، کوئی بشر ان کے برابر نہیں. لیکن جانتے ہو علی چوتھے نمبر کے ہونے کے باوجود مصطفیٰ کے جملے پہ ابو بکر عمل کر رہے ہیں. تو نبی کی رضا، خدا کی رضا کیا ہے یہ انسان کو دیکھنا چاہیے، اپنے اندر علو اور سفل کا پہلو نہیں، جس سے مصطفیٰ اور اللہ راضی ہو جائے. یہی شریعت ہے، یہی شریعت ہے، یہی پیش ہونا چاہیے. فرائض اور واجبات کی جو حدیں بتا دی گئی ہیں، کبھی ہم نے کہا ہے کہ نہیں اس سال 17 رکعت نماز نہ پڑھو، عشاء کی 8 رکعت پڑھو. کبھی ہم نے کہا نہیں فرائض اور واجبات کی قطعیت پر مہر لگ چکی ہے، اس پر نہیں. باقی جن پر مہر نہیں لگی ہے رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ کی نیت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ، وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے. بتا میرے مصطفیٰ نے میری ماں کا پاؤں نہیں چوما ہے. نوٹ کیجیے گا، میری ماں کا پاؤں نہیں چوما ہے. ہم کیوں چوم رہے ہیں اپنی ماں کا پاؤں؟ توجہ دیجیے گا. مصطفیٰ نے تو دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میرے پاس تو رضائی ماں ہے ہی نہیں. تو سنت مصطفیٰ ہے، نوٹ کیجیے گا، سنت مصطفیٰ ہے رضائی ماں کے لیے کھڑے ہونا، رضائی ماں کے لیے کھڑے ہونا. اور سب کے پاس رضائی ماں نہیں ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو کسی نے دودھ پلایا ہو، وہ ان کی ماں ہے، تو ان کے لیے کھڑے ہونا. اپنی سگی ماں کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی والدہ محترمہ کیسے انتقال کر گئی تھی، آپ سب سمجھ رہے ہیں. اب ایسا موقع ہی نہیں تھا کیونکہ اعلان رسالت کے بعد شریعت ہے نا. تو اعلان رسالت کے بعد کی شریعت کا پہلو آپ مجھے بتائیں. ماں تو ہے ہی نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا ہے کہ ماں کے قدم میں جنت ہے، ہم چوم لے رہے ہیں، ہم چوم لے رہے ہیں. ارے کہاں نہیں جاتا، گھر میں کھانا بن گیا ہے تو کھا لو، کہاں نہیں جاتا، لگ گیا ہے کھا لو، آٹومیٹک چلے جاتے ہو، جو ہے جیسا ہے کھا لیتے ہو الحمدللہ. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رضا پر، جو خوشنودی پر اور چوائس کے لیے ہوتی ہے. ایک بندہ مومن اعلان ہے آج شب برات کا کہ سنو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے قدم کو فرائض اور واجبات کے علاوہ بڑھاتے ہو، وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے. اسکول بچے کو پڑھاتے ہو اس لیے نہیں کہ تمہاری قبر آراستہ ہوگی، بلکہ اس لیے کہ آج کا سچویشن کہہ رہا ہے، حالات کہہ رہے ہیں، تقاضے کہہ رہے ہیں. اسلام کو بھی انگلش میں سیکھنے کی بات کہی جا رہی ہے، لہذا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ایک پہلو اس میں ہے تو انگلش سیکھنا
فارسی اور یہ سب میں تقریر نہیں کیا، عربی میں کیا، عربی میں کرو، ایکسیٹ اور ریئلٹی سنت کی ہے دیکھو، لیکن نہیں پیارے تم کرتے ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے، اگر یہی شریعت ہے، میں بار بار یہ جملہ بولو، یہی شریعت ہے، گویا فرائض اور واجبات 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں یہ فرائض ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو حقوق اللہ حقوق العباد میں کنڈیشن ہے، حدود الہیہ کے اعتبار سے جو کنڈیشنلی پہلو آپ کے پاس آ